جو ہے ایسے جانوروں میں بھی جو زکوٰۃ فرض نہیں ہے، یہ زکوٰۃ سے مستثنا ہے۔ لیکن اگر یہی جانور تجارت کے لیے رکھے گئے ہوں تو ان کی آمدنی پر جو زکوٰۃ واجب ہوتی ہے جبکہ وہ نصاب کو پہنچے اور اس پر جو ایک سال جو ہے گزر جائے۔ پانچویں، ایسے آلات تجارت جنہیں نفع حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہو تو ان میں بھی جو ہے زکوٰۃ نہیں ہے۔ مثلاً جو ہے کرائے کے مکان، کرائے کی گاڑیاں، فیکٹریوں اور کارخانوں کی زمینیں اور مشنریاں وغیرہ، یہ سب چونکہ تجارت کرنے کا ذریعہ ہیں اس لیے اس میں زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ اس سے جو بھی فائدہ آتا ہے اس کے اندر جو زکوٰۃ ہے۔ جن اموال میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے وہ جو چار قسم کے ہیں جیسا کہ آپ کو بتایا گیا۔ تو سب سے پہلے سونے اور چاندی کی زکوٰۃ۔ سونے اور چاندی کے اندر جو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو دردناک عذاب کی وعید سنائی ہے جو سونے اور چاندی کو اکٹھا کر کے رکھتے ہیں اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ حدیث سے سونے اور چاندی میں زکوٰۃ فرض ہونے کی دلیل یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها الا اذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره رواه مسلم۔ تو اس آیت کے اندر سونے اور چاندی کی زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے لیے وعید سنائی گئی ہے کہ کل قیامت کے دن ان سونے اور چاندی کو ڈھال کر کے اس کی تختیاں بنائی جائیں گی اور جہنم میں اس کو گرم کر کے اس گرم تختیوں کے ذریعے سے زکوٰۃ نہ دینے والے کے پیشانی کو اور پیٹھ کو اور پہلو کو جو داغا جائے گا۔ تو اس وعید سے اس بات کی وضاحت ہوتی ہے کہ سونے اور چاندی کے اندر جو ہے زکوٰۃ جو ہے فرض ہے۔ سونے اور چاندی کی زکوٰۃ سے متعلق دوسرا مسئلہ اس کا نصاب ہے۔ تو سب سے پہلے سونے کا نصاب جیسا کہ حدیث کے اندر جو ہے 20 دینار یا 20 مثقال جو ہے وارد ہے، اور چاندی کا نصاب 5 وقیہ یا جو ہے 200 درہم ہے۔ تو 5 وقیہ اور 200 درہم دونوں جو ہے برابر ہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس علیک شیء یعنی فی الذهب حتی یکون لک 20 دینارا رواہ ابو داؤد، کہ تم پر سونے میں کوئی زکوٰۃ نہیں ہے یہاں تک کہ تم 20 دینار کے مالک ہو جاؤ۔ تو 20 دینار سے کم میں جو زکوٰۃ نہیں ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی سے متعلق فرمایا لیس فیما دون 5 اواق من الورق صدقہ رواہ البخاری و مسلم، کہ 5 اوقیہ یعنی 200 درہم سے کم میں جو ہے زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو موجودہ وزن کے حساب سے 20 دینار یا 20 مثقال 85 گرام ہوتے ہیں۔ 20 دینار یا 20 گرام جو ہے 85 دینار کے برابر ہوتے ہیں، اور چاندی جو ہے 200 درہم یا 5 وقیہ موجودہ وزن کے حساب سے 595 گرام ہوتے ہیں۔ یہی جو ہے فیصلہ امام محمد بن صالح العثیمین نے اپنی کتاب مجالس شہر رمضان کے اندر جو ہے فرمایا ہے۔ لہذا جس کے پاس 85 گرام یا اس سے زائد سونا موجود ہے تو ان میں جو ہے زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، اور اگر اس سے کم ہے تو اس میں جو ہے زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ اسی طریقہ سے جس کے پاس 595 گرام چاندی یا اس سے زائد چاندی ہے تو اس میں جو ہے زکوٰۃ فرض ہے، اور اگر اس سے کم ہے تو اس میں جو ہے زکوٰۃ فرض نہیں ہے، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس فیما اقل من 20 مثقالا من ذهب ولا فیما اقل من 100 درہم صدقہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 20 مثقال سے کم سونے کے اندر جو ہے زکوٰۃ نہیں ہے، اور اسی طریقہ سے 200 درہم سے کم کے اندر جو ہے صدقہ اور یعنی زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو اس حدیث کو امام دارقطنی اور امام ابن حزم نے محلہ کے اندر جو ذکر فرمایا ہے۔ زکوٰۃ سونے اور چاندی کی زکوٰۃ سے متعلق تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ ادائیگی کی واجبی مقدار کتنی ہے۔ سونا اور چاندی جب نصاب کو پہنچ جائے اور اس پر 1 سال گزر جائے تو اس میں 40واں حصہ بطور زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے، یعنی 85 گرام یا اس سے زائد سونے میں 40واں حصہ بطور زکوٰۃ ادا کرنا ہے، اور 595 گرام چاندی یا اس سے زائد چاندی میں
40वां हिस्सा बतौर ज़कात अदा करना है। तो ये ज़कात की वाजिबी जो है मिक़दार है। तो 40वां हिस्सा कहिए या 2.5%, ये दोनों एक ही है। हदीस के अंदर जो है रुबउल उश्र के जो अल्फाज हैं, इब्न उमर और आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्न उमर और आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत है कि वो कहते हैं अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान याखुदु मिन कुल्ली 20 दीनारन फसाइदन निस्फ दीनार व मिन अल 40 दीनारन दीनारा, रवाहु इब्न माजा। कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 20 दीनार में आधा दीनार और 40 दीनार में 1 दीनार जो लेते थे, जो कि जो है 2.5% या जो है 40वां हिस्सा है। और चांदी से मुतालिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुखारी की एक रिवायत में फरमाया वो फिर रिक्कति रुबउल उश्र, यानी चांदी के अंदर जो है रुबए उश्र जो है ज़कात है, यानी 40वां हिस्सा 2.5%। सोने चांदी के ज़कात के मुताल्लिक चंद मुतफर्रिक मसाइल भी हैं। उसमें सोने और चांदी की शक्ल में ज़कात अदा की जाए या फिर उनकी कीमत भी अदा की जाए, दोनों में जो कोई बात नहीं है। यानी जिस सोने और चांदी के अंदर आप पर ज़कात फर्ज हो चुकी है, उसी में से 40वां हिस्सा बतौर सोने और चांदी की शक्ल में अदा करें, या कि उससे हट करके पैसों की शक्ल में उनकी जो है ज़कात अदा करें, ये दोनों जो है दुरुस्त हैं। सोने चांदी की कीमत का अंदाजा मार्केट के रेट के मुताबिक अदा करनी चाहिए। सोने और चांदी की कीमत का अंदाजा मार्केट के रेट के मुताबिक जो है लगाना चाहिए, न कि खरीदी हुई कीमत से। यानी जो सोने और चांदी की जो कीमत है, खरीदी हुई कीमत लगा करके ज़कात अदा नहीं करेंगे, बल्कि जो फरोख्त के वक्त जो कीमत है, मार्केट के अंदर ज़कात अदा करने के वक्त जो कीमत है, उस कीमत में जो है ज़कात अदा की जाएगी। एक तीसरा मसला, मुतफर्रिक मसला यह है कि निसाब को मुकम्मल करने के लिए सोना और चांदी को मिलाना जो है दुरुस्त नहीं है। अगर किसी के पास सोना और चांदी दोनों मौजूद है, लेकिन दोनों में निसाब मुकम्मल नहीं हुआ, अलबत्ता दोनों को मिलाने से उसकी कीमत किसी एक निसाब को पहुंचती है, सोना या चांदी को, तो ऐसा करना जो है हदीस के जो खिलाफ है। इसलिए कि सोना और चांदी दो अलग अलग जिन्स हैं, दो अलग अलग चीजें हैं, और हदीस के अंदर इन दोनों का अलग अलग निसाब मुतय्यन है। इन दोनों को मिलाने से यह बात लाजिम आती है कि निसाब से कम में भी जो है ज़कात वाजिब है, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निसाब से कम में ज़कात नहीं है, ये बात फरमाई है। निसाब से कम में ज़कात नहीं है, इल्ला कि मालिक चाहे तो उसमें से जो बतौर सदका अदा कर सकता है, जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो फिर रिक्कति रुबउल उश्र फ़इन लम तकुन इल्ला 90 व 100 फलैस फ़ीहा शैउन इल्ला अन यशाअ रब्बुहा, कि चांदी के अंदर 2.5% रुबए उश्र जो ज़कात वाजिब है। अगर जो है तुम्हारे पास 190 दिरहम है तो उसमें जो है कोई चीज नहीं, यानी कोई ज़कात नहीं है, इल्ला ये कि मालिक चाहे। तो अगर मालिक चाहे तो 190 जो है दिरहम में भी ज़कात अदा कर सकता है बतौर सदका। वो फर्ज जो है सदका नहीं होगा, फर्ज ज़कात नहीं होगा, क्योंकि 200 दिरहम के अंदर जो है ज़कात जो है फर्ज होती है। सोने और चांदी की ज़कात से मुताल्लिक चौथा मसला यह है जेवरात की ज़कात। जेवरात ये इस्तेमाल की जो चीजें हैं, औरत के इस्तेमाल की, जेवरात के अलावा, सोने और चांदी के जेवरात के अलावा जितने भी सामान हैं, जितनी भी चीजें हैं, अगर वो इस्तेमाल के लिए हैं तो उनमें ज़कात नहीं है। लेकिन सोने और चांदी के जेवरात जो इस्तेमाल के लिए हैं, इसमें राजिह और उलमा का सही कौल यही है कि इसके अंदर जो ज़कात वाजिब है, और सही हदीस के अंदर इसकी जो है बिल्कुल वजाहत भी है, जैसा कि अमर बिन शुएब अपने दादा से और वो अपने अमर बिन शुएब अपने बाप से और वो अपने दादा से रिवायत करते हैं कि अन्न इमराअतन अतत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मअहा इब्नतुन लहा व फी यदि इब्नतिहा मस्कतान गलीज़तान मिन ज़हब फ़क़ाल अतुअद्दीन ज़कात हाज़ा क़ालत ला क़ाल अयसुर्रुकी अन युसव्विरकी अल्लाहु बिहिमा यौमल क़ियामति सिवारैन मिन नार फ़ख़लअतहुमा व अलक़तहुमा इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व क़ालतहुमा लिल्लाहि अज़्ज़ व जल्ल व लिरसूलिहि, रवाहु अबू दाऊद। कि एक औरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई, उसके साथ उसकी बेटी भी थी। उसकी बेटी के हाथ में जो है 2 सोने के मोटे कंगन जो है पहने हुए थे। उस लड़की के हाथ में सोने के 2 मोटे कंगन थे।
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کیا تم اس کی زکات ادا کر رہی ہو؟ تو اس عورت نے کہا نہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ کل قیامت کے دن ان دونوں کنگنوں کے بجائے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہیں آگ کے جو کنگن پہنائے؟ یہ سن کر کے وہ عورت جو ہے ان دونوں کنگنوں کو نکال کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پھینک دی اور فرمایا کہ اللہ کے رسول یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے وقف ہے. اسی طریقے سے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ انہوں نے سونے کا زیور پہن رکھا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول کیا یہ کنز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بلغ ان تؤدى زکاتہ فزکی فلیس بکنز، رواہ ابو داؤد. آپ نے فرمایا کہ جو مال جو سونا زکات کی مقدار کو پہنچ جائے، نصاب کو پہنچ جائے اور اس کی زکات ادا کر دی جائے تو وہ کنز نہیں ہے. اور کنز اس چیز کو کہتے ہیں، اس مال کو کہتے ہیں جس میں زکات فرض ہو گئی اور جو ہے اس کی زکات ادا نہ کی جائے تو اس کے بارے میں جو وعید ہے، جیسا کہ جو ہے آپ جو اس سے پہلے جو سن چکے ہیں. تو کنز اس مال کو کہتے ہیں، اس سونے اور چاندی کو کہتے ہیں جس میں زکات فرض ہو گئی اور اس میں سے جو ہے زکات ادا نہ کی جائے. یہ تیسری روایت جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، وہ کہتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ میرے پاس آئے، میرے ہاتھوں میں چاندی کے جو چھلے تھے. اب تک جو دو روایتیں آپ کے سامنے ذکر کی گئی اس کا تعلق سونے کے زیورات سے متعلق تھا، یہ جو چاندی کے زیورات ہیں. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے پاس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، میرے ہاتھ میں دو چاندی کے چھلے دیکھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ کر کے مجھ سے فرمایا ما ھذا یا عائشہ، عائشہ یہ کیا چیز ہے؟ فقلت صنعتهن اتزین لك یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول میں نے انہیں آپ کی خاطر زینت کرنے کے لیے جو ہے بنایا ہے، پہن رکھا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتؤدین زکاتہن، کیا تم جو ان کی زکات ادا کرتی ہو؟ تو میں نے کہا کہ نہیں، یا اسی قسم کی کوئی بات میں نے کہی. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هو حسبک من النار، کہ یہ چیز جہنم کی آگ میں سے تمہارے لیے کافی ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ ان چاندی کے کنگن کی اگر تم زکات ادا نہیں کر رہی ہو تو پھر جو ہے جہنم کی آگ جو ہے تمہارے لیے کافی ہے. اس حدیث کو امام ابو داؤد نے کتاب الزکات میں باب الکنز کے اندر جو ہے ذکر فرمایا ہے. ان حدیث سے واضح ہو جاتا ہے کہ سونے اور چاندی کے جو بھی زیورات گرچہ وہ استعمال کے لیے ہیں ان میں جو ہے ضرور جو ہے زکات فرض ہوتی ہے. سونے اور چاندی سے متعلق، سونے اور چاندی کی زکات سے متعلق چوتھا مسئلہ جو ہے یہ ہے کہ کرنسی کی زکات. کرنسی چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سونا اور چاندی ہی کرنسی تھی. دینار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سونے کا تھا اور جو ہے درہم چاندی کا تھا، اور یہی جو ہے بطور کرنسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں استعمال ہوتی تھی. اور موجودہ زمانے میں سونا چاندی کے بدلے کاغذی نوٹ استعمال ہوتے ہیں، لہذا موجودہ کرنسی کا نصاب بھی سونے چاندی کے نصاب کے برابر ہے. یعنی 85 گرام سونا یا 595 گرام چاندی، 85 گرام سونا یا 595 گرام چاندی، دونوں میں سے کسی ایک کی قیمت کے برابر کرنسی اگر کسی کے پاس موجود ہے تو وہی اس کا جو نصاب ہے. تو پھر اس پر جب 1 سال گزر جائے گا تو ایسی کرنسی میں سے 40واں حصہ بطور زکات ادا کرنا چاہیے. یہاں یہ بات بھی واضح ہو جانی چاہیے کہ پہلے زمانے میں سونے چاندی کی قیمت میں زیادہ فرق نہیں تھا، لیکن آج کل چونکہ سونے اور چاندی کی قیمت میں بہت زیادہ فرق ہے، اس لیے زکات کے مستحقین کا خیال کرتے ہوئے چاندی کی قیمت سے نصاب کی تعین کر لینا زیادہ مناسب ہے. اس لیے کہ چاندی کی قیمت سے جب آپ نصاب متعین کریں گے تو اس میں جو ہے زکات فرض ہوتی ہے. ہو سکتا ہے کہ اگر آپ سونے کی نصاب سے زکات متعین کریں گے تو آپ کے مال میں جو زکات فرض نہ ہو، لہٰذا چاندی کی قیمت کو سامنے رکھتے ہوئے اور اس کے نصاب کو سامنے رکھتے ہوئے کرنسی کی جو ہے کرنسی کا نصاب متعین کر لینی چاہیے. وہ اموال جن میں جو زکات فرض ہوتی ہیں اس میں جو ہے تجارت کا مال بھی ہے. مال تجارت کی زکات یا بزنس کا جو بھی مال ہے اس کی جو زکات سے متعلق نبی اللہ تبارک و تعالی نے جو بات فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے ایمان والو خرچ کرو اپنی پاکیزہ کمائی میں سے. تو یہ آیت مال تجارت کے لیے
علماء اکرام نے بطور دلیل جو پیش کیا ہے۔ مال تجارت کیا چیز ہے؟ مال تجارت وہ تمام سامان جو فروخت کرنے کے لیے ہوں، جن سے